پاکستانی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ایک ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا جائے گا، جہاں ایک طرف حکومتی وزراء اور مسلم لیگ نون کے تمام رہنما تحریک انصاف پر انتشار کی سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہیں، وہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مقصد جماعت پر صرف دباؤ بڑھانا ہے۔ تو پیر کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی حکومت عمران خان، سابق صدر عارف علوی اور قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بنائیں گے، اور حکومت کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب 3 دن قبل پاکستان کی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایک پارلیمانی جماعت تسلیم کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکومت نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے، اور اس سب کے بعد عدالت کے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف جن نشستوں پر دعوت کرتی رہی ہے وہ ملنے کی صورت میں قومی اسمبلی میں اس کے پاس 84 نشستیں بڑھ کر 107 کا فگر آ جائے گا، اور یوں وہ سب سے زیادہ جو ہے سیٹس کے ساتھ جماعت بن سکتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر بات حکومتی جماعت یعنی مسلم لیگ نون کی جائے تو ان کے پاس تقریباً 106 کا فگر ہو جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 69 کا، ایم کیو ایم کے پاس 22 کا، اور جماعت علماء اسلام کے پاس 9 نشستیں ہوں گی۔ تو یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اگر اس پہ پابندی لگائے تو اس پر آخر کار یہ پابندی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس پہ ملکی سیاست پر کیا اثر ہوگا؟ اور کیا عمران خان کی جو جماعت ہے اس پر پابندی لگانا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ تو وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 9 مئی کے حملے، سائفر کے معاملات اور امریکی قرارداد سمیت ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف پر پابندی لگائے گی۔ اور اس سب کے بعد ایک سوال ایک اور جنم لیتا ہے کہ پاکستان میں کیا کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے سے کیا اثرات ہوں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو وزیر اطلاعات کے مطابق جو وفاقی حکومت تحریک انصاف پر آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق جو ہے وہ یہ کیس دائر کرے گی، لیکن آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق پاکستانی حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایسی سیاسی جماعت پر پابندی عائد کر سکتی ہے جو پاکستان کی خود مختاری اور ساکھ کو نقصان پہنچائے۔ تو جہاں بات آئین کے آرٹیکل 17 کی ہے تو آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی خود مختاری یا پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہو تو اس میں سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے انہیں کابینہ کے فیصلے کے بعد 15 دنوں میں سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس دائر کرنا ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے پاس جو ثبوت موجود ہیں اس پر کارروائی ہو سکتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو حکم دے سکتی ہے کہ اس جماعت کو تحلیل کر دیا جائے۔ لیکن حکومت کی جانب سے جو اقوام متحدہ اور IMF کو لکھے گئے خط کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے کہ شاید یہ تمام تر وجوہات ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کافی ہیں۔ جہاں تک بات 9 مئی اور غیر ملکی فنڈنگ کے ہے تو وہ تمام تر مقدمات ابھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور اگر حکومت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہی ہے تو اس سب میں دیکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس مزید ثبوت موجود ہوں، کیونکہ تمام تر ثبوت جو ہیں وہ حکومت میڈیا پر آ کر نہیں دکھا سکتی، میڈیا پر بات نہیں کرتی۔ لیکن 2 سال قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ تحریک انصاف غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ حاصل کرتی ہے، اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے۔ یہاں بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں الیکشن قوانین کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت تحلیل کر دی جائے تو اس کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی بھی اسمبلیوں کی جو بقیہ مدت ہے اس کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں۔ تو سوال ایک اور بھی جنم لیتا ہے کہ کیا حکومت تحریک انصاف کو ملنے والے عدالتی ریلیف سے خائف ہے؟ تحریک انصاف نے حکومت کہ اس فیصلے کو مخصوص نشستوں پر جو سپریم کورٹ کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہی ہے اس کو ملنے والی شرمندگی کہہ رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ حکومت کو اس فیصلے سے جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ تو پارٹی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اپنی خواہش کو قانون کا درجہ دے کر ملک تباہی و انتشار کے دلدل میں دھکیلنے والوں کا ہر میدان اور ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ تو پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ایک لمبا عمل ہے، ابھی تو یہ معاملہ کابینہ میں جائے گا اور حکومت بھی یہ دیکھے گی کہ کیا اس کے اتحادی اس فیصلے پر کیا عمل دیتے ہیں اور وہ کیا سارے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ تو 2 دن قبل ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دوران نکاح عدت کیس میں بھی بری کر دیا تھا۔ اس سے قبل دونوں کو اس الزام میں 7 برس کی سزائیں بھی سنائی گئی تھیں۔
ایسے میں یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو عدالتوں سے ملنے والے ریلیف پر پاکستان مسلم لیگ نون اور جو حکومت ہے وہ خائف ہے. تو تجزیہ کار مظہر عباس اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت عدالتوں سے خائف ہے تو تب بھی تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا معاملہ جانا ہے تو سپریم کورٹ ہی ہے وہی دیکھے گی. لیکن دیگر تجزیہ کار بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیے گئے فیصلے کے بعد حکومت کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ کھوئی ہوئی سیاست کی ساکھ کو واپس لایا جائے. تو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے 11 ججز نے گزشتہ ہفتے تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا تھا. اس سے یہی لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے ریفرنس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا. اور جو دوسرا سوال جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت کی جانب سے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں. تو وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے اپنے اتحادیوں کا اعتماد میں لیا ہے. مگر میرے سورسز کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ایم کیو ایم کی وہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا, لیکن جب میں نے رابطہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ حکومت کی جانب سے تاحال اس معاملے پر ابھی اپنے اتحادیوں کا اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو حکومت کے اس فیصلے پر سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی سمیت متعدد رہنماؤں نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے اور اسے غلط قدم قرار دیا ہے. ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت پر پابندی لگانے کے لیے جو ریفرنس بھیجنے پر مجبور کیا ہے اور ہم نے اسے آخری دم تک کوشش کرنی ہے کہ ایسے اقدامات نہ کریں. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت ریاست کے مفادات میں تمام معلومات کو سپریم کورٹ بھیجے گی اور ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کو سزائیں ملنی چاہیے. پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتی ہے اور وہ دوسری سیاست نہیں کرتی. تو کیا ماضی میں پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی گئی ہے؟ تو 2021 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کا علم جماعت قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کی گئی تھی. تاہم صرف 7 ماہ کے عرصے کے بعد جو ٹی ایل پی ہے وہ احتجاج کے نتیجے میں اس وقت کی حکومت کے ایک معاہدے کے تحت جماعت پر عائد پابندی ہٹا دی گئی تھی. اور پھر ماضی میں جتنے کمیونسٹ پارٹی ہیں اس میں پاکستان پر عائد کی گئی تھی. تو ایوب خان نے جتنے جماعت اسلامی پر پابندی عائد کی تھی اور جتنے نیشنل عوامی پارٹی ہے ایسی پابندیاں ان کی زد میں آئی ہیں. مگر ہماری سیاسی تاریخ جو ہے اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف سمیت متعدد سیاستدانوں کو بھی نااہل قرار دیا جاتا رہا ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ کبھی ملک پر جو ہیں وہ اچھے نہیں پڑے. تو ماضی میں متعدد بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کالعدم قرار دی جانے والی جو متعدد تنظیمیں تھیں ان وہ دوسری تنظیموں کے ناموں سے سامنے آتی رہی ہیں. اور اگر مان لیا جائے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جاتی ہے تو وہ کسی اور نام سے اپنی پارٹی جو ہے وہ چلائے گی, اپنی جتنی سیاسی سرگرمی ہیں ان کو جاری رکھیں گی. اور ایسی مثالیں میں تاریخ میں ملتی ہیں. تو موجودہ صورتحال میں تمام فریقین جو ہے وہ اس وقت رسا کشی میں مصروف ہیں اور ہر فریق جو ہے وہ سیاسی اور غیر سیاسی اپنے جو ہے تمام تر کوششیں کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے اور عدم استحکام تمام تر اس وقت بڑھ رہا ہے. تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے جو ارادہ جماعت پر دباؤ بڑھانا ہے اور انہیں اکسانا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت چلانے والوں نے سیاسی طور پر جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو بیانیہ بنانے کے محاذ پر بھی تحریک انصاف کو دھکیلا جا سکے اور پھر تحریک انصاف کو جو ختم کرنے کی اس وقت حکومت بات کر رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف بین ہو جائے. تو دیکھنا ضروری یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف بین ہوتی ہے تو کیا آپ کے ملک پر اثرات پڑتے ہیں. اور جہاں بات ماضی کی کہ ماضی میں بھی متعدد سیاستدان ہیں جن پر نااہلی کے مقدمات ہوئے, جن کو مختلف قسم کے کیسز کا نشانہ بنایا گیا, مگر وہ مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے نظر آئے اور پھر اقتدار میں بھی آئے.